بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبریں چندے کی ہیں اور مختصر ہیں مگر بہت اہم ہیں. جنید اکبر نے پختونخوا پی ٹی آئی کے سربراہ جنید اکبر نے ایک ہولناک انکشاف کیا. کانگریسمین جو ولسن نے عمران خان کے حق میں تحریک شروع کر دی ہے. پہلے انہوں نے یہاں خط لکھا تھا، وہ ٹویٹ کیا تھا، اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک خط لکھا ہے اور وہ تحریک چلانے پہ مصر نظر آتے ہیں. چیف جسٹس سے آئی ایم ایف کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے، جس کے بعد انہوں نے اخبار نویسوں سے گفتگو کی ہے. کاشف عباسی کو چھٹی پہ بھیج دیا گیا، اگرچہ یہ 2 دن پہلے کی خبر ہے، 2 ہفتے کی چھٹی پر، لیکن اس کے نتیجہ کیا، اس کے مضمرات کیا ہوں گے اور کیوں انہیں بھیجا گیا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان میں کرپشن مزید بڑھ گئی ہے، 2 درجے اور تنزلی ہو گئی یا ترقی ہو گئی ہے. ایک بہت اچھی خبر یہ ہے کہ ترسیلات زر میں اضافہ ہو گیا ہے اور یہ اضافہ غیر معمولی ہے. عدلیہ کے محاذ پر کچھ اور خبریں بھی ہیں. ایک انٹرویو میں جنید اکبر نے کہا، اور یہ ذہن میں رہے کہ جنید اکبر صاف، سیدھی، کھری اور پختہ بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر ہم 5 ارکان اسمبلی کو 75 کروڑ روپے کی آفر کی گئی اور ہم سے یہ کہا گیا کہ ہم 26ویں اس کی ترمیم کی حمایت کریں گے، اور ایک پورا ڈرامہ تجویز کیا گیا کہ کچھ نقاب پوش لوگ آئیں گے، وہ آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے، اس کی ویڈیو بنائی جائے گی، یہ تاکہ یہ سب کچھ بالکل حقیقی دکھائی دے. بے شک بعد میں ہمارے خلاف آپ بعد میں ایک پریس کانفرنس کر دیں، لیکن آپ کو انجیکشن لگائے جائیں گے. دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ ہوش و حواس میں نہیں. انہوں نے کہا ہم 5 تو نہیں بکے مگر کچھ اور لوگ بک گئے. زین قریشی کا خاص طور پر ذکر کیا اور یہ افسوس کے لہجے میں، رنجیدہ لہجے میں کہا یہ بات مسلم ہے، یہ مطلب سنی سنائی بات نہیں ہے، غیر تحقیق شدہ بات نہیں ہے، اور یہ لوگ جنہوں نے اپنا سودا کر لیا، خود کو بیچ ڈالا، وہ ابھی تک پارٹی کا حصہ ہیں. تو ان کے والد گرامی کو چاہیے، وہ تو جیل کاٹ رہے ہیں، ان کی صاحبزادی بھی ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہیں جمہوریت کی بحالی کے لیے اور مینڈیٹ کی بحالی کے لیے، کہ انہیں اپنا استعفیٰ دینے پہ آمادہ کریں. ان کا کیا حق باقی رہ گیا ہے خود کو بیچ دینے کے سوا؟ جس آدمی نے خود کو بیچ ڈالا اس کی کوئی نہ توقیر باقی ہے، نہ اس کا حق نمائندگی باقی ہے. اس نے اپنے جو مینڈیٹ اس نے لیا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے. اب بہانے بازی ہو یا کچھ بھی ہو، کوئی بھی دلائل دیں اور کوئی بھی تعویل کریں تو اس تعویل کا کوئی جواز نہیں ہے. انہیں پارٹی سے نکالا جانا چاہیے اور فوراً نکالا جانا چاہیے اس میں، اور ان کے والد کو یہ درخواست کرنی چاہیے عمران خان سے کہ ان کو نکال دیں. ان کے ہمشیرہ کا تو کردار ایسا ہے، انہوں نے جو اب تک جو رول پلے کیا، جس تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، جس طرح وہ دلیل سے بات کرتی ہیں کہ ان کا قد کاٹ جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے اور وہ اپنے والد سے بہتر سیاستدان بن سکتی ہیں. تجربہ تو نہیں ہے، تجربہ تو ظاہر ہے ان کے والد گرامی کا زیادہ ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو ولسن نے ایک مہم شروع کر دی ہے، اور پہلے انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کو، صدر صاحب پاکستان کے صدر کو اور وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا. ایسا ہی خط اب انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو لکھا ہے. ان سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں کہ پاکستان میں جمہوری اداروں کی سرپرستی کی بالاتری اور قانون کی حکمرانی ہو، انسانی حقوق کا احترام ہو، اظہار رائے اور اجتماع کی آزادی ہو. ایسا لگتا ہے کہ وہ امریکہ کے پختہ کار حلیف جاپان اور کوریا کی طرح پاکستان میں ایک جمہوری معاشرے کی تشکیل کے خواہش مند ہیں جو خوش دلی کے ساتھ امریکہ کا مددگار ہو. دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کے پالیسیوں سے وہ اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ کمیونسٹ پارٹی اور چائنا کے سربراہ سے جا کر ملے، صدر شی جن پنگ سے ملے، اور اس کے بعد وہ چین کی تعریف بھی کرتے ہیں عمران خان کہ انہوں نے غربت سے نکال دیا. تاریخ میں اتنی تیزی کے ساتھ کبھی لوگ غربت سے نہیں نکالے گئے.
اور وہ کہتے ہیں جنگی جرائم کے مرتکب صدر پیوٹن سے جا کے ملے، اور اس میں ان کا لہجہ ایسا ہے کہ بھائی وہ گویا ان کے مداح ہو گئے، حالانکہ کوئی مداح عمران خان ان کے نہیں ہوئے، ان کی تعریف ضرور کی، ان کے اعتماد کی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ عمران خان کی ستائش کی. اور جیسا کہ عمران خان نے مجھے ذاتی طور پہ بتایا ایک ملاقات میں کہ انہوں نے اس کی بھی بہت صدر اردوان کی بھی تعریف کی، کہا ہماری ترکوں کے ساتھ کشمکش رہی ہے، میرا ان سے اختلاف رہا ہے، لیکن وہ اپنے ملک کے مفاد کے بارے میں سوچتے ہیں. 3 گھنٹے تک بہت تفصیلی تبادلہ خیال ہوا، جس میں انہوں نے کوئی ٹیلی فون نہیں سنا، حالانکہ جنگ ہو رہی تھی اور ظاہر ہے جنگ کی قیادت وہ خود کر رہے تھے. اور ان سے بہت سے نجی معاملات پر گفتگو کی، اپنی شادی پر بات کی، مسلمانوں کے بارے میں بات کی، کہا میں نے 300 مساجد بنائی ہیں، اور چیچینیا کا مسئلہ. وہ بھائی یہ مجھے یاد آ گیا کہ میرا ایک دفعہ چیچینیا جانے کا پروگرام تھا، خان صاحب نے ملاقات کے لیے کہا، تو میں نے ان سے کہا میں شاید چیچینیا جاؤں گا. میرا تو بندوبست نہ ہو سکا، لیکن خان صاحب چلے گئے تھے چیچینیا اپنی بیگم کے ساتھ، اس کے بھائیوں کی مدد سے، خفیہ طور پر. ایک رات انہوں نے وہاں گزاری اور ساری رات وہاں جنگ ہوتی رہی. پھر وہ خاموشی سے واپس آئے، اور غالباً کسی کو اس کا پتہ نہیں چلا. وہ ارکان پارلیمنٹ کا ایک وفد جا رہا تھا، اس میں انہیں شامل کیا گیا، برطانوی ارکان پارلیمنٹ کا، اور اس سے انہیں بڑی دلچسپی رہی. بوسنیا بھی وہ جانا چاہتے تھے، جب یہ بھنک پڑی نواز شریف کو تو وہ چلے گئے. تو وہ میرے سامنے ایک دفعہ انہوں نے کسی ایک بزرگ سے کہا تھا، جب انہوں نے پوچھا ان کی ترجیحات کے بارے میں، تو انہوں نے کہا میں پاکستان کی نہیں، عالم اسلام کی جنگ لڑنا چاہتا ہوں. 10 فروری کے خط میں جو ولسن نے کہا ہے، ایسے ماحول میں جمہوریت پنپ نہیں سکتی جب سیاسی مخالفین کو سیاسی الزامات کے تحت حراست میں رکھا جائے. اس کی بجائے اگر شکست دینی ہے تو انہیں بیلٹ باکس میں شکست دی جائے. سینیٹر رضا ربانی نے کبھی کبھی اچانک جن کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے اور نظریاتی احساس جاگ اٹھتا ہے، آخر وہ فرزند ہیں عطا ربانی کے، جو قائد اعظم کے ADC تھے، اور ان کی کتاب جو ہے آئی واز قائد ADC، وہ بڑی ایک یعنی ایسی زبردست کتاب ہے جس میں اتنی احتیاط کے ساتھ اسے لکھا گیا، ایسی مستند ہے، اور اس میں ان کی اپنی شخصیت کی جو ہے وہ شائستہ اور محکم شخصیت کی تصویر نظر آتی ہے کہ وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے تاریخ کے طالب علموں کو. تاریخ کی بیشتر کتابیں جو ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ نصابی کتابیں، وہ تو کچھ بھی نہیں، ان میں تو کوئی زاویہ نگاہ جو ہے وہ غیر جانبدارانہ نہیں ہے. مثلاً ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں، اس کا موضوع سے تعلق نہیں ہے، کہ بنگال کے جو حکمران تھے، کیا نام تھا ان کا، میر صادق نے جن سے بے وفائی کی تھی، کیا نام تھا ان کا، وہ بدترین بر صغیر کی تاریخ کے بدترین حکمرانوں میں سے ایک تھے. جب ہمیں تاریخ پڑھائی جاتی ہے تو صرف سراج الدولہ، صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ سراج الدولہ سے غداری کی گئی اور وہ شکست کھا گئے. سراج الدولہ نے تنخواہیں نہیں دی تھی فوج کو، اور ان کے جو ذاتی مشاغل تھے وہ اتنے المناک تھے کہ انہیں دوسرا یحییٰ خان کہا جا سکتا ہے. تو تاریخ تو ہمیں پڑھائی نہیں جاتی، تو جو تاریخ کی ایسی کتابیں ہیں انہیں انہماک کے ساتھ پڑھنا چاہیے. جیسے یہ کتاب ہے آئی واز قائد ADC. اب مجھے تو سمجھ ہی نہیں کبھی آئی کہ رضا ربانی پیپلز پارٹی میں کیا کر رہے ہیں، اور ان میں ہے تلون ہے اور جذباتیت کا بڑا غلبہ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ویزے منسوخ کر دیے جائیں IMF کے ارکان کے، غالباً انہیں معلوم نہیں تھا، وہ تو جمعرات سے کام کر رہے ہیں، یہاں پہنچے ہوئے ہیں آلریڈی. 19 اداروں سے انہوں نے ملنا تھا، وزارتوں سے، محکموں سے. آج انہوں نے جناب وفد نے تقریباً 1 گھنٹہ تک چیف جسٹس سے جناب یحییٰ آفریدی سے ملاقات کی، آئینی بینچ کی تشکیل پہ سوالات کیے، یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور ججوں کے تقرر پر بات چیت کی. بعد میں چیف جسٹس صاحب نے جو عدالتوں کی کوریج کرنے والے اخبار نویس ہیں ان سے وہ ملے اور ان سے بات کی، اور ان سے کہا، ایک بات تو یہ کہی کہ عمران خان کا خط انہوں نے ججز آئینی کمیٹی کو بھجوا دیا ہے. کمیٹی طے کرے گی کہ معاملہ آرٹیکل 183 کے تحت آتا ہے یا نہیں. انہوں نے کہا تھا آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے. اصل میں تو ان سے یہ سوال کیا تھا.
اور ایک حال یہ ہے کہ 1 برس ہو گیا ہے 8 فروری کی دھاندلی پہ جو درخواست دائر کی گئی تھی اس کی سماعت نہیں ہو رہی. پتہ نہیں ہے کسی اخبار نویس نے سوال ان سے کیا یا نہیں کیا. اور بہت سی اور درخواستیں جو ہیں وہ سنی نہیں جا رہی، اور جو باقی وہ فیصلے کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. IMF عالمی مالیاتی فنڈ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے وفد سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ وفد سے میں نے کہا ہم نے آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کا حلف اٹھا رکھا ہے، ہمارا کام یہ نہیں کہ آپ کو پوری تفصیل بتائیں. یہ تو خیر انہوں نے ٹھیک کہا، پوری تفصیل کیوں بتائیں، یہ کام ہمارا ہے، قوم کا یہ کام ہے، باہر سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. یہ جو ٹھیک ہے کہ لابنگ کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ کوئی تھوڑا سا دباؤ آئے، لیکن اس پہ انحصار کرنا جو ہے وہ تو وہی بات ہے جو اقبال نے کہی تھی کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اس پہ جو لوگ تکیہ کیے بیٹھے ہیں تو وہ یہ بات سمجھ لیں کہ پروردگار کو یہ بات پسند نہیں اور اس کا نتیجہ مثبت نہیں نکلے گا. تکیہ کرنا اور بات ہے، معاہدے تو اللہ کے رسول نے مشرکین سے بھی کیے تھے، اور مدد تو کسی سے بھی لی جا سکتی. ان کی مدد کا وعدہ کیا تھا اگر ان پہ حملہ، اور صلح حدیبیہ اسی وجہ سے ٹوٹی تھی. اس پہ ایک اعتدال ہونا چاہیے. بات وہی ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو. توکل ہی نہ ہو تو پھر کیا ہے. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کو ہم نے وہ ججوں کے تقرر کا معاملہ جو ہے وہ ثبوت کر رکھا ہے. یہ ایک کمیٹی ہے، میں نے پہلی دفعہ اس کا نام سنا. پالیسی یعنی وہ ایک کمیٹی ہے جو پالیسی کی تشکیل کرتی ہے. میں نے وفد کو بتایا کہ ماتحت عدلیہ پہ ظاہر ہے انہوں نے کچھ اس پہ سوالات اٹھائے ہوں گے کہ ماتحت عدلیہ کی نگرانی ہائی کورٹس کرتی ہیں. وفد کا کہنا تھا کہ معاہدوں کی پاسداری عالمی معاہدوں کی، جس کے تحت عدلیہ کو آزاد رکھنا ضروری ہے، اور فری الیکشن ضروری ہے. اس پہ بڑا دنیا میں بڑے ہنگامے برپا ہوئے ہیں اور اس کو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے. بنگلہ دیش کے الیکشن کو مسترد کر دیا تھا امریکہ نے اور بہت سے ملکوں نے اور عالمی اداروں نے، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ ان کو بھاگنا پڑا، ان کو اور بری طرح بھاگنا پڑا. اور اب حالت یہ ہے کہ رد عمل بڑھتا جا رہا ہے، اگرچہ اتنا نہیں بڑھنا چاہیے. بائی دی وے ایک بات آ گئی، بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کے لوگوں کے ساتھ ایسی سختی روا نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ مظلوم بن جائے. یہ ایک پالیسی کی یہ غلطی، اس کی بڑی قیمت ادا کرنی. وفد کا کہنا تھا کہ عالمی معاہدوں کی پاسداری اور پراپرٹی حقوق کے بارے میں وہ جاننے کے خواہش مند ہیں. میں نے انہیں بتایا، چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اس پہ اصلاحات کر رہے ہیں. میڈیا میں جو واقعہ سب سے زیادہ زیر بحث ہے وہ ہے کاشف عباسی صاحب کی 2 ہفتے کے لیے چھٹی پہ بھیج دیا گیا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ چھٹی دراز ہو جائے. واقعہ کیا ہے کہ پتن نے جو رپورٹ جاری کی 20 سے 24 کے الیکشن پہ، اور رپورٹ ایسی ہے کہ جس میں سارا کچا چٹھا بیان کر دیا گیا، ساری جو ہے وہ ڈیٹا پر مشتمل ہے، اعداد و شمار پر. اس میں ایسے محکم دلائل اور شواہد مہیا کیے گئے ہیں کہ اسے مسترد نہیں کیا جا سکتا. اس پہ پروگرام تو اور بھی لوگوں نے کیے، مین سٹریم میڈیا پہ شاہ زیب خانزادہ نے کیا، اطہر کاظمی نے کیا، اور میں دیکھے تو نہیں، مگر یہ تاثر یہی ہے کہ اچھے پروگرام کیے، انہوں نے اپنی محدودات کو ملحوظ رکھا. لیکن کاشف عباسی کا معاملہ مختلف ہے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ زیادہ مدلل اور مفصل گفتگو کی، ان کی ساکھ غیر معمولی. ان پہ کبھی جانبداری کا الزام نہیں لگا. کوئی نوجوان اخبار نویس اگر خاکہ لکھے ان کا تو میں اس سے کچھ چیزیں عرض کر سکتا ہوں. میرا ان سے واسطہ رہا ہے جب میں ٹی وی پہ جایا کرتا تھا. وہ ایک خوشحال آدمی ہیں، پابندی سے وہ ورزش کرتے ہیں، رات کا کھانا اپنی والدہ کے ساتھ کھاتے ہیں، وہ خاندان کے آدمی ہیں، گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور بڑی انفرادیت ہے ان کی، سخت جان آدمی ہیں، اور وہ ان پہ کبھی جانبداری کا الزام آیا ہی نہیں. تو وہ ان کی ایک زمانہ تھا کہ جو ان کا چینل ہے وہ 54% ناظرین اس کو دیکھتے تھے. یہ پاکستان کی تاریخ کا نادر واقعہ تھا.
اور انہوں نے ایک موقف اختیار کر رکھا تھا، اس پہ ڈٹے ہوئے تھے، پھر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ کاشف عباسی کی ایک اور نادر خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے ادارے کے وفادار ہیں۔ انہیں کیسی ہی کوئی پیشکش کی گئی، ایک تو میرے سامنے کا واقعہ ہے، تو وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں اور شائستگی سے بات کرتے ہیں، مگر یہ کہ معذرت کر لیتے ہیں، اور یہ اس سے مقبولیت متاثر ہو گئی۔ یہ پروگرام ہے جو دیکھا جاتا تھا اور بڑی توجہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کی رائے کو معتبر سمجھا جاتا تھا۔ تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں نے آپ کو بتایا، بس اتنی ہی ہے۔ انہوں جو یہ ذہن میں رہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل حکومتوں کی کارکردگی کا طریقہ کار کا جائزہ لیتی ہے، حکومتوں کا، اور اس کی رائے جو ہے اس کو بڑا وزن دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ 2 درجے نیچے گر گیا ہے پاکستان، اور اب وہ دنیا کا 27واں کرپٹ ترین ملک ہے۔ عدلیہ کے محاذ پر کچھ اور خبریں بھی ہیں۔ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنانے والے جج ہمایوں دلاور صاحب کو گریڈ 20 سے گریڈ 21 میں ترقی دے دی گئی۔ اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو ماتحت عدلیہ کی محکمانہ ترقیاتی کمیٹی ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی سے نکال کر جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ کمیٹی نے 1 ہفتے کے اندر 3 مخصوص ججوں کو ترقی دے دی، اور چیف جسٹس صاحب نے فوراً اس کی منظوری دے دی جب سپریم کورٹ تشریف لے جانے والے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو قائم مقام جج کے طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں لایا گیا تھا۔ ابھی ان کا تقرر عارضی ہے۔ وہ ٹیکس سے متعلق جو معاملات ہیں اس کے ایک بڑے ماہر گردانے جاتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کے آئندہ اجلاس میں ان کا نام دوبارہ زیر غور آئے گا، یعنی انہیں مستقل جج بنایا جا سکتا ہے۔ 6 جج بنائے گئے ہیں، 8 بنائے۔ اور جناب دل تھام کے سنیے، مجیب الرحمن شامی صاحب نے جو خراج تحسین پیش کیا ہے محترمہ مریم نواز کو، فرمایا کہ مریم نواز میں قائدانہ صلاحیتیں ہیں، وہ مطمئن ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہیں، ان کو اپوزیشن کی پرواہ نہیں، اپوزیشن ان کا راستہ روک نہیں سکتی۔ مریم نواز لوگوں کے دلوں میں اترتی جا رہی ہیں۔ ایسا خراج تحسین تو قائد اعظم جیسے لیڈروں کو پیش کیا جاتا تھا، اور دوسرے لوگوں نے بھی ان کی تعریف کی ہے جن سے فرمائش کی گئی۔ ظاہر ہے فرمائش پہ یہ تعریف کی گئی ہے۔ مثلا نجم سیٹھی نے کہا وہ میرٹ پر فیصلے کرنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا سکیں۔ بعض فیصلے ان کے درست بھی ہیں، ظاہر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میر شرابہ جو گمنام آدمی تھے ان سے وہ ہار گئی ہیں، وہ اپنے فارم 45 دکھا نہیں سکتی، یہ ایک جعلی حکومت ہے۔ اور علماء کرام سے جو ہم نے سنا، مستند معتبر علماء کرام سے، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کے جائز تعریف سے بھی منع کیا ہے۔ اس میں بڑی حکمت ہے، غور غور کریں۔ میں اس پہ سوچتا رہا جب مجھے پہلی بار میں نے سنا کہ حکمرانوں کی مدد تو کی ہی جائے گی، ان کے ارد گرد خوش آمدید تو ہوتے ہی ہیں۔ اگر بھلے لوگ بھی جیسے تقی عثمانی نے جو کچھ کیا تھا، گورنر صاحب کی تعریف کی اور حضرت عمر کی تشبیہ دی، تعریف کر دیتے کہ بھائی اچھا کام کر رہے ہیں، تو یہ ایک اور بات تھی، اور اس کی بھی ضرورت انہیں نہیں تھی۔ جیسے تقی عثمانی بڑے آدمی ہیں، ان پر کسی کو کتنا اختلاف ہو، ان کا بڑا احترام پایا جاتا ہے، وہ سنجیدہ آدمی ہیں، وہ ایک بہترین گفتگو کرنے والے اور لکھنے والے آدمی ہیں۔ نقطہ نظر سے اختلاف ایک دوسری بات ہے، وہ تو جو بھی آدمی کسی خاص مکتبہ فکر کا اسیر ہو کر رہ جائے گا اور اس کی پوجا کرے گا، تو مولانا انور شاہ کاشمیری نے کہا تھا ہماری زندگی، اور ان کے والد گرامی کی روایت ہے مفتی شفیع کی، کہ ہم نے اپنی زندگی فقہ حنفی کی بالادستی ثابت کرنے میں ضائع کر دی، بہت رنجیدہ تھے۔ تو وہ کہتے تھے انہوں نے کہا، مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں، میں نے کہا اگر آپ کی زندگی ضائع کی تو ہم جیسوں کا کیا بنے گا؟ ظاہر ہے وہ جناب انور شاہ کاشمیری تو بہت بڑے آدمی تھے، اقبال ان کے قائل تھے، اور
علمی اعتبار سے ان کی بڑی حیثیت تھی، تو جائز تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے، چاہے جائے کہ حکمرانوں کی چاہے جائے کہ ناواجب تعریف کی جائے۔ اور یہ جناب پابند سو صلات مجیب شامی صاحب کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ کبھی وہ ایک لیجنڈ تھے، کبھی الطاف حسن قریشی ایک لیجنڈ تھے، کہاں سے چلے تھے کہاں آن پہنچے ہیں۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کے بعد شعر دہرانے پڑتے ہیں، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ کہتا میں ذرا ذہن سے اتر گیا۔ خیر وہ اپنا پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا۔ ممکن ہے مصروں کی ترتیب میں فرق ہو۔ تو اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک دفعہ ایک وفد، صوفیوں کا ایک وفد محترمہ بے نظیر بھٹو سے ملا، ان سے کہا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا اثر ان پہ ہوا کہ وہ آنسوں کے ساتھ رو پڑی اور کہا میں بہت دور نکل آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ احساس تو تھا کچھ، اگرچہ اس شدت سے نہیں تھا مگر احساس تو تھا۔ احسان دانش نے کہا تھا احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی، اور اگر ٹھوکر پہ ٹھوکر لگتی چلی جائے اور آدمی جو ہے زوال کا سفر جاری رکھے تو اس کے لیے دعا ہی کی جائے۔ دعا تو خیر سب کے لیے کرنی چاہیے، دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ کہاں سے چلے تھے کہاں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے، ہم سب پہ رحم کرے، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب نے غلطیاں کی ہیں۔ لیکن یہ کیا، وہ حسین بن منصور حلاج سے اس نے کہا، گورنر نے پہلے تو اسے تہہ خانے میں قید رکھا دجلہ کنارے، پھر اسے بلایا اور کہا، وہ مسکرا رہا تھا، اس نے کہا تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو خیر اس کا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، تو پھر کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو بیٹھنے سے اس نے گریز کیا، تو انہوں نے کہا تم بیٹھتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا عمر بھر میں نے یہ دیکھا ہے، ایک بار جو دربار میں بیٹھ جائے وہ کبھی اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔